بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے پہنچے تو آپ نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ عرض کیا، دروازے پر ایک نوجوان کھڑا رو رہا ہے، اسے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر معلوم کیا کیوں روتے ہو۔ وہ نوجوان کہنے لگا، اپنے گناہوں کی کثرت اور ان کے نتیجے میں اللہ کے غصے کے خوف سے رو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر کسی کو قتل کیا ہے؟ عرض کیا جی نہیں۔ فرمایا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ آسمانوں، زمینوں اور بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گناہ 7 آسمان، 7 زمین اور 7 پہاڑوں سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کے انداز میں اس سے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ اس نے کہا، میرا گناہ۔ ارشاد فرمایا، کیا تیرا گناہ اللہ کے عرش سے بھی بڑا ہے؟ جی ہاں، اس سے بھی بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا معبود؟ اب نوجوان سٹپٹا گیا اور عرض کیا، یقیناً اللہ بڑا ہے۔ فرمایا، تو پھر تیرا گناہ وہی معاف فرمائے گا جو تیرے گناہ سے اور ساری مخلوق سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اچھا یہ بتا، تو نے آخر کون سا گناہ کیا ہے جو تو اتنا بے چین ہے؟ عرض کیا، آپ کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ نے اصرار فرمایا، تب اس نوجوان نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ میں تقریباً 7 سال سے گورکنی کا کام کرتا ہوں۔ قبیلہ انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا۔ لڑکی انتہائی حسین و جمیل تھی۔ بغلبہ شہوت نفس کفن سے نکال کر میں نے اس سے منہ کالا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں واپس ہونے لگا، بحکم خدا وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے بدبخت نوجوان، تجھے شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن اللہ کی کرسی فیصلہ کے لیے بچھائی جائے گی اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو نے مجھے مردوں کے درمیان برہنہ چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے ناپاک کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل پڑے اور اس کی گردن پکڑ کر فرمایا، فاسق، تجھے دوزخ میں جانے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا؟ یہاں سے نکل جا۔ نوجوان روتا توبہ کرتا ہوا وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور برابر 40 رات تک توبہ کرتا رہا۔ 40 راتیں مکمل ہو جانے کے بعد آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کہا، اے محمد، آدم و حوا کے معبود، اگر تو نے میرا گناہ معاف فرما دیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مطلع فرما دے، ورنہ آسمان سے آگ نازل فرما جو مجھے جلا ڈالے تاکہ میں عذاب آخرت سے بچ جاؤں۔ ادھر یہ نوجوان دعا مانگ رہا تھا، ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد چند سوالات کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا اللہ نے؟ مجھے اور ساری مخلوق کو اللہ نے ہی پیدا کیا۔ کیا مخلوق کو روزی آپ دیتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مجھے اور ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے۔ کیا مخلوق کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ میری اور ساری مخلوق کی توبہ وہی خالق کائنات قبول فرماتا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میرے فلاں بندے کا قصور معاف کرو، میں نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ آپ نے اس نوجوان کو بلا کر خوشخبری سنائی۔ ناظرین گرامی، اس میں تنبیہ ہے، مردہ کے مقابلے میں زندہ سے زنا کرنا اور بھی زیادہ سخت اور برا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ملوث ہو جائے تو اس نوجوان کی طرح حقیقی توبہ کرے تاکہ عذاب آخرت اور اللہ کے غصے سے نجات مل جائے۔